رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ملتوی کروایا کیس ایک بہانے یا دوسرے بہانے پہ اور 9 ریٹ پٹیشنز کی ہیں، اور اس طرح سے 8 سال میں جو ہے یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکا۔ اب جب کنکلوڈ ہو گیا ہے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے تو اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے اب وہاں پہ کیا رکاوٹ ہے۔ اب تو وہاں پہ کوئی ملتوی ہونے والی یا کوئی ریٹ پٹیشن والی بات ہی نہیں ہے۔ جو فیصلہ محفوظ ہے اسے الیکشن کمیشن نے لکھنا ہے اور اناؤنس بھی اس نے خود کرنا ہے۔ تو اب اس میں کون سی جو ہے وہ رکاوٹ ہے اور کیا اس میں اب مسئلہ ہے کہ یہ محفوظ فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا، اور یہ اناؤنس جو ہے اس کی متعدد بار جو ہے یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ جی کل ہو رہا ہے، اگلے ہفتے ہو رہا ہے، اور آج اب یہ جو ویک ہے اس میں بھی بات ہو رہی تھی کہ جی اس ہفتے میں ہو جائے گا، لازمی ہو جائے گا، اور اب یہ ویکینڈ جو ہے وہ کل لاسٹ ڈے ہے۔ تو اس لیے پی ایم ایل این کا، گورنمنٹ کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، حکومتی اتحاد کا، کیبنٹ میں بھی کل اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے، اور اس میں جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یعنی 350 کے قریب لوگ اور کمپنیز ہیں جنہوں نے غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے عمران خان کو، اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا براہ راست ان کمپنیز کا، ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے اور اسرائیل سے ہے۔ ان کے 4 جو ملازمین ہیں وہ آن ریکارڈ ہے، ناقابل تردید ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ لوگوں کو تو کہتے ہیں جی چپڑاسی تو اپنا وہ بلے والا اور وہ جو ہے وہ ریڑھی والا، یہ اپنے بتائیں نا، یہ اپنے ان کے چپڑاسی اور اپنے جو ان کے جو ہے وہ گول گپے والے اور ریڑھی والے جو ہیں ان 4 کے اکاؤنٹ میں تقریباً جو ہے وہ $750 ملین، یہ تو وہ ہے جو پکڑا گیا ہے۔ ویسے جب یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے بڑھیں گی اور اس کی جو ہے وہ فردر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ پتہ نہیں $750 ملین کا جو ہے وہ $7,000 ملین بننا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے آئے ہیں، اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کی اجازت دی کہ ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے جائیں اور یہ فنڈز جو ہیں ان کو جو ہے ان کو منگوایا جائے، جس میں عامر کیانی صاحب ہیں، سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، ڈاکٹر ہمایوں صاحب ہیں، کرنل یونس رضا صاحب ہیں، طارق شیخ صاحب ہیں، سردار اطہر طارق صاحب ہیں۔ ان کو فی الفور جو ہے یہ گرفتار ہونے چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے یہ منی لانڈرنگ بھی بنتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی نہ قانون میں گنجائش ہے، اور آئینی طور پہ بھی جو ہے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ملک کے مفاد میں جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اور ہماری یہ استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ نہ صرف وہ فیصلہ اناؤنس کریں بلکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جو حقائق مثل کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں ایکشن بھی انہی کے مطابق جو ہے وہ پرپوز ہونا چاہیے، تاکہ قوم جو ہے ایک ایسے فرد سے جو کمپلیٹ جو ہے وہ خود بھی گمراہی کا شکار ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، عقل سے بالکل پیدل ہے اور حماقت کی انتہا کے اوپر وہ فائز ہے۔ یعنی جو آدمی کل رات بھی یہ کہہ رہا تھا اپنے مخالفین کو، جسے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے ہیں، 1.5 کروڑ سے کم ہیں لیکن تقریباً، جبکہ پی ایم ایل این اکیلی نے جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 28 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور جو اتحاد ہے اس وقت اس نے پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں،
جس میں حالات آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں کن حالات میں الیکشن لڑنا پڑا، 2.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے. اسے کوئی اس یعنی پاگل انسان کو کوئی سمجھائے کہ تم کیا جو ہے وہ اکثریت کو جو ہے وہ تم اس ملک سے کہیں جو ہے وہ باہر پھینک دو گے. کس قسم کی تم گفتگو کرتے ہو؟ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم چور کہتے ہو، ڈاکو کہتے ہو. تمہارے ارد گرد جو ہے جو چور جو ڈاکو جب وہ تمہارے ارد گرد بیٹھا ہے، اور تم نے جو لوٹ مار کی ہے جتنے گھٹیا طریقے سے کی ہے اس کا تم آج تک جواب دینے کو تیار نہیں ہو. 50 ارب روپے کی ڈکیٹی تم نے خود کی ہے، اور وہ ڈکیٹی جو ہے وہ کاغذات میں ثابت ہے، اور اس ڈکیٹی کے جو ہے وہ سلے میں تم نے 5 ارب روپے کی پراپرٹی حاصل کی ہے. وہ تمہارے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری وہ فرح گوگی کے نام پہ رجسٹری ہے. آج تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا، آج تک تم نے اس کا جو ہے وہ بات نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں تم کرتے. یعنی اپنی ڈکیٹی کا، اپنے جرم کا، اپنے ارد گرد جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ 2 نمبر قسم کے لوگ تم نے جو بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے. اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم ہر وقت جو ہے وہ گالیاں دیتے ہو، ہر وقت جو تم کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. قومی مفاد تمہاری نظر میں صرف یہ ہے کہ اس میں صرف تم فعال کرتے ہو، باقی اور کوئی فعال ہی نہیں کرتا. اس قسم کے یعنی اگر تاریخ میں کوئی ایسا پاگل، کوئی ایسا احمق انسان، ایسا ڈیریلڈ انسان کی اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ ہٹلر سے ملتی جلتی ہے، جس نے اسی طرح سے اپنی قوم کو جو ہے وہ جذبات میں مبتلا کر کے اور اس کے بعد پھر کس طرح سے جو ہے وہ کس تباہی کا جو ہے وہ شکار کیا اس نے. یہ انسان جو ہے اس کی بھی اگر قوم نے شناخت نہ کی تو یہ قوم کو جس حادثے سے 2-4 کرنے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شناخت اور اس کا ادراک اگر قوم نے نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ بڑے نقصان سے 2-4 ہونا پڑے گا، اس ملک کو بھی اور اس قوم کو بھی. اب دیکھیں اس پاگل کا آپ اس کا طریقہ دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ یعنی پہلے تو کہہ رہا تھا کہ الیکشن کروائیں. چلیے، اپوزیشن میں پی ایم ایل این تو شروع دن سے اس رائے پہ یقین رکھتی تھی، لیکن بہرحال ایک اتحاد کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہم اس کے اوپر کوئی ادروائز کوئی پشیمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ایک اتحاد میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. ان کے آرگومنٹس جو تھے وہ اس وقت کے حوالے سے کہ اب اگر کیئر ٹیکرز کو دیں گے گورنمنٹ تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، تو پھر کہاں پہ الیکشن لڑیں گے آپ، تو کس چیز کا الیکشن ہوگا. تو ٹھیک ہے، اس میں ایک وزن تھا. ہم نے اپنے پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے یہ فیصلہ قبول کیا، اور الحمدللہ یہ بات آج نہیں تو آنے والے وقت میں ضرور ہوگی کہ ہم نے اس سٹیج سے ملک کو جو ہے وہ باہر نکالا ہے. ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، اور جو مشکل فیصلے کیے ہیں، مہنگائی کی بات ہے تو مہنگائی کی بات صرف اس لیے ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. تو جو پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا معاہدہ تو یہ کر کے گیا ہے. یہ باقاعدہ جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کے سگنیچر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. وہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کا وعدہ ہے، آپ نے اس کے مطابق کرنے ہیں. تو مہنگائی اگر ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے نا، اور کوئی تو ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ دوش دیا جا سکے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور اس بات کا کریڈٹ بھی بالکل لیں گے. ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی سٹیج سے جو ہے وہ باہر نکالا. اور آج الحمدللہ باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا، اور ایسے حالات بھی نہیں ہیں. اور یہ بہت ہی جو ہے وہ قابل اطمینان جو ہے وہ بات ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ چلے بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کی، ہم تو اب بھی، میرا لیڈر میاں نواز شریف تو آج بھی اس بات پہ ہے، وہ کل بھی اسی بات پہ تھا، کل سے پہلے بھی اس بات پہ تھا کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. آپ اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ چینج کریں. آپ مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو مقرر کرنے کا ایک آئینی طریقہ کار ہے، اس آئینی طریقہ کار کو آپٹ کیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مقرر کیا. اور اس کا نام کس نے دیا؟ اس نے خود دیا.
اس وقت کی گورنمنٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا جو ہے وہ نام دیا. اب اس کو ہٹانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ جوڈیشل جو کونسل ہے. وہ بھئی اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں جوڈیشل کونسل میں, اگر آپ کے پاس کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ بھیجیں آپ وہاں پہ, اور اگر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے تو ہٹ جائے چیف الیکشن کمیشن اور آئینی طریقے سے دوبارہ کوئی نیا مقرر ہو جائے. لیکن یہ تم جس طرح سے کہہ رہے ہو, دھونس سے, دھمکی سے, اس طرح سے کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر اس طرح سے وہ تبدیل ہوگا تو پھر کل کو کہیں گے چیف جسٹس کو بھی تبدیل کر دیا جائے, کل کو کسی پر اور, یعنی اس طرح سے تو ملک چل نہیں سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں, اس کی حماقت دیکھیں اور اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ وہ اب یہ مطالبہ رات اس نے کر دیا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مقرر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اور ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کے لیے آپ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کریں. وہ بھی تمہاری بھی تو گورنمنٹس ہیں نا دو, ان کے ڈیزالو ہوئے بغیر تو الیکشن نہیں ہو سکتے. تو کرو نا پہلے ڈیزالو, اگر تم اتنی جو ہے وہ الیکشن سے تمہاری کمٹمنٹ ہے. وہ بھی صرف ڈرامہ ہے, اور اس قسم کا یعنی پروپیگنڈے اور ڈرامے کے اوپر جو ہے یہ اپنی سیاست کو چلاتے آ رہے ہیں. بہرحال جی ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا فیصلہ, ہمارے فیصلے تو جو ہمارے حق میں تھے وہ آئے نہیں, خلاف ہمارے فیصلہ کوئی رہ نہیں گیا. ہمارے خلاف تو سارے فیصلے جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو اس لاڈلے کے خلاف جو ایک فیصلہ ہے اسے اب 8 سال ہو گئے انتظار کرتے قوم کی, اور اب محفوظ ہوئے بھی میرا خیال ہے کو 8 ہفتے ہو گئے ہیں. اس فیصلے کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ آنا چاہیے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. یہ تو اچھا مطالبہ ہے, 8 سال ہو گئے ہیں, جائز مطالبہ ہے. ایک 8 سال ہو گئے ہیں, ایک اور کیس بھی ہے ماڈل ٹاؤن کا, آپ سمجھتے ہیں اس کا بھی جلدی سے فیصلہ ہونا چاہیے؟ اور جو آپ نے بات کی اگلی الیکشنز کی, تو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, آپ انگیج کریں گے عمران خان کو اس حوالے سے یا پی ٹی آئی کو؟ جی پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے, ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو چکا ہے. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ فیصلوں کی کاپیز جو ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہے وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا. اس میں جو ہمارے اوپر الزام لگایا تھا, نہ صرف ٹرائل کورٹ سے بلکہ سپریم کورٹ تک ہمارے خلاف, ہمارے سے مراد میرے اور وزیر اعلیٰ اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. پولیس ملازمین کے خلاف جو کیس ٹرائل کورٹ میں انڈر یعنی زیر سماعت ہے, اس میں جو ہے وہ مدعی خود انٹرسٹڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کیس کو سیاسی طور پہ ہمارے گرد گھمانا چاہتے تھے, وہ گھوم نہیں سکا, تو اس لیے اس کیس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر وہ وہاں پہ آپ اپنے بیان اور اس کی پیروی کریں تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ جتنی جلد ہونا چاہیے اس سے جلد جو ہے وہ ہو سکتا ہے. باقی رہی بات کہ ہم اس کو جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ڈائیلاگ میں ہم اس کو کیا کریں گے, دعوت دیں گے اس کو. وہ بات ہو رہی اس پاگل کو جو وہ ہم اسے کہتے ہیں, ہم نے جب بھی اسے کہا, جب بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آئیں جی چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی کریں, آئیں جی بیٹھ کے بات کریں. بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیں. یعنی وہ تو ایک پاگل آدمی ہے. اس کو آپ مجھے بتائیں کہ کس انداز سے ہم ڈائلاگ میں جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں. وہ آپ دیکھیں, یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ بنی نہیں تھی, وہ دھمکیاں دے رہے تھے. اسی طرح سے اس کے حواری جو ہیں کہ جی فلاں کو ہم رندہ پھیریں گے, آئی جی کو ہم یہ کریں گے, چیف سیکرٹری کو ہم یہ کریں گے, فلاں کو ہم جو ہے وہ چوک میں کھڑا کریں گے, فلاں کو ہے جو ہم گرفتار کر کے اس کو گھسیٹ کے اسمبلی میں لے کے آئیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہو رہی تھی, اور انہی کے جواب میں جب پھر میں نے بات کی تو اس کے اوپر بڑی ان کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے. حالانکہ میں نے جو بات کی تھی میں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ ایسا ماحول پیدا کریں گے تو پھر فیڈرل حکومت کے پاس آئین میں اس کا طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے, پھر اس کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے. حکومت آپ کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے, یہ خدمات ہونے چاہیے, تو یہ کب ہوں گے؟ آپ خود اس پہ ٹرائل پہ کیوں نہیں جا رہے اس کے خلاف؟ کوئی ایف آئی آر کی ہے حکومت کے نہیں, سن لیں, حکومت کے پاس کسی کو گرفتار کرنے یا کروانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اس سے پہلے منسٹرز پریس کانفرنس کر کے
جو ہے وہ پشین گوئیاں کرتے رہیں کہ جی کل فلاں گرفتار ہوگا، پرسوں فلاں گرفتار ہوگا. گرفتار ہونے کا کرنے کا اختیار نیب کے پاس ہے اور نیب چیئرمین انڈیپینڈنٹ ہے. اور آج جو نیب کا چیئرمین ہے میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی حکومت جو ہے اسے یہ کہہ سکتی ہے کہ تم فلاں کو گرفتار کرو اور فلاں کو نہ کرو. گرفتار کرنے کا اختیار جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے، اینٹی کرپشن کے پاس ہے، دوسرے اداروں کے پاس ہے. وہ ادارے جو ہیں وہ جو معاملات ان کے سامنے ہیں اس میں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جو ہے وہ انکوائری ہو رہی ہے. اگر کسی انکوائری انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کوئی مقدمہ بنتا ہے درج کریں، گرفتار کریں، نہیں بنتا نہ کریں. ہمارا معاملہ جو ہے ہم جب وہ ہمارے متعلق بات کرتے ہیں حقائق کے برعکس بات کرتے ہیں اور وہ جھوٹے مقدمات جو ہمارے خلاف بنائے ان کا وہ ذکر کرتے ہیں تو ہم صرف ان کے جو خلاف وزیر حقائق داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس